السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں ذرا سی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اتنا لمبا پروگرام آپ کا نہیں ہے۔ البتہ آپ بہت مہذب لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے مشفق و مربی کرم فرما حضرت مولانا قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، مجھے یاد آتا ہے کئی سالوں پہلے آپ کے لیے کرسیوں کا انتظام کروایا تھا، اس لیے آپ بہت عالی شان لوگ ہیں، آپ کے لیے کرسیاں ہیں، کرسیوں پر تشریف رکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ بھائی آپ کے محتمیم اعلیٰ قاری اعجاز علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آگے آ جائیں۔ چلو خیر، ان کی تو آپ مان ہی لیں گے، وہ تو آپ کے ہیں، اپنے ہیں، ہم تو مہمان ہیں، اب ہے کچھ دیر کے لیے چلے جائیں گے، یہ ذرا سا اٹھ کے اگلی کرسیوں پہ آ جائیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ کی قسم کوکڑے گئے اس کے دھندیڑے کے لوگ ہیں، یہاں ہمارا بہت قدیمی ربط رہا ہے، ہمارے بڑے ہیں، یہ کرسیاں خالی ہیں، آگے آ جائیں۔ تشریف لے آئیں بھائی، کھڑے ہو کر آگے آ جائیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، اب تو آ جائیں۔ آپ کو رسول اللہ کا واسطہ ہے، جس کی نسبت آپ نے یہ بزم سجائی ہے، آ جائیں۔ یہ گنہگار آپ کے لیے چند منٹوں کے لیے حاضر ہے، پھر اپنا جگہ لے لے گا۔ ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، پھر اپنی بھاشا میں بات کریں گے ہم، تو وہ اچھا سن لگتا ہے۔ چلو خیر، آپ جہاں بیٹھے وہیں سن لیں، آپ کی ذرہ نوازی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم کر میرے مولا، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، رحم کر میرے مولا، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، اس محمد کے واسطے جس کو صلی علی کہتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، اور دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام، سب سے پہلے ہم مشکور و ممنون ہیں اپنے کرم فرما بڑے حضرت مولانا قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، کہ انہوں نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مدرسے کے اندر حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں، ابھی ایک بات بہت جامع معلوم ہوئی ہے حضرت والا کی ہی طرف سے، یہ آپ کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم وصالیہ، یہ 100 سال پہلے کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا وصال احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رکھی تھی اس کی بنیاد مدرسے کی۔ اور ساتھ میں اس ادارے کے ساتھ ایک مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تاولی، یہ آپ کا پڑوس برادری کا ہمارے گاؤں ہے، وہاں کی بنیاد ایک ساتھ یا آگے کچھ پیچھے رکھی گئی۔ مولانا وصال احمد صاحب دامت برکاتہ نور اللہ مرقدہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ آج آپ کے اس علاقے میں ان کی نسبت سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے گھرانے والے، خاندان جن کو بولتے ہیں، ان کے اہل و عیال یا ان کے بعد کے پوتے پر پوتے، جو بھی کچھ ایک نسبت سلسلہ چلا ہوا ہے اس کے بعد تک، وہ کل آپ کے اس گاؤں میں اور ادارے میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے مولانا قاری اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت
ان کی جدوجہد اور کوشش اور انتھک محنت سے ہوا ہے. ابھی دکھا رہے تھے حضرت والا ایک چارٹ لکھا ہوا کہ جس وقت ان دونوں مدرسوں کی بنیاد رکھی گئی اس کا نام بی بی سالیہ رکھا گیا. تاولی کے اندر جو مدرسہ ہے بڑا مدرسہ ہے علاقے کا, اور مجھے لگتا ہے کہ اکثر اب سے 20 سال پہلے کے فضلاء جو اب یہاں ہوں گے یا گاؤں میں یا اطراف میں ہیں وہ سب دارالعلوم حسینیہ تاولی کی دین ہے. اس کا نام بی بی سالیہ رکھا گیا اور اس کا نام بی بی سالیہ رکھا گیا مولانا وصال صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام پر, لیکن پھر اس کو حسینیہ کر دیا گیا, اس کو وصالیہ رہنے دیا. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات اور شرف کی بات ہے کہ وہ حضرت والا کے نام کی نسبت جو اصل تھی وہ آپ کے حصے میں آئی, وہ آپ کے حصے میں آئی ہے. میرے بھائی یہ حضرت والا کا بڑا کرم, ان کا فضل, یہ آپ کے اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ. ان لوگوں کے سامنے اچھا ماشاءاللہ ایک اور خبر آپ کے لیے بڑی عظیم الشان ملی ہے. مولانا بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا جنازہ جو تھا وہ یہی مدفون ہے. مولانا وصال صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس مدرسے کے بانی اور اس کو پروان چڑھانے والے, اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے اسی گاؤں میں مدفون اور دفن ہے. یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے, گاؤں دھندیڑا والوں کے لیے. خیر قاری اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے بڑے ہیں, والد ماجد کے برابر کے ہیں, درجہ رکھتے ہیں. ان کی بڑی ذرہ نوازی ہے. ہم پوری اس جماعت کے اوپر انہوں نے یہاں بلایا, بلانے کے بعد پیپر کرائے, پیپر کرانے کے بعد رزلٹ آیا, ان کو انعام سے اب نوازا جائے گا بچیوں کو جو بھی جن کے مقدر کھلیں گے. آپ کے سامنے ہمارے سب کے بڑے مولانا مشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مضمون تفصیل سے سنایا ہے. عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر اس کلمے کو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام سے مشرف باسلام ہوتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں جزوں میں سے ایک جز کو نکال دیا جائے اور ایک جز پر اکتفا کر لیا جائے اور یوں کہہ لیا جائے لا الہ الا اللہ, ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, اللہ ہمارا معبود ہے, اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہی ہمارا رازق ہے, اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں مانتے ہیں, تو میرے بھائی ایمان نامکمل رہے گا, ایمان کو ناقص قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیبہ لے کر آئے ہیں اس کو 2 جزوں میں شامل کیا گیا ہے. ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہوگا, اللہ کی ربوبیت کو ماننا ہوگا, اور دوسری یہ رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا. خالی نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا. اگر یوں کہیں نبی تو مان رہے ہیں آخری نبی نہیں مانتے ہیں, میرے بھائی ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں, کائنات کے تمام علماء کے سامنے اس بات کو بڑی وضاحت اور بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں, اگر کوئی انسان دنیا میں کسی خطے کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں, آخری نبی نہیں مانتے, تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں؟ چلو آپ کی بھاشا میں تھوڑا سا ایک موازنہ کر لیتے ہیں. کسی صاحب کی اولاد ہے, اس کا ایک باپ ہے. کوئی باپ ایک ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, باپ ایک ہی ہوتا ہے. اگر اس سے کہے کوئی آ کر کہ بھائی میں تیرا باپ ہوں, اصل باپ کو ٹھکرا دے اور دوسرا کہے کہ میرا باپ ہے میں تمہارا باپ ہوں, کوئی مجمع میں سے ماننے کو تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, مان لے گا کوئی؟ نہیں مانے گا. یہ آپ کا وثوق, آپ کا یقین ہے, آپ جانتے ہیں میرے ساتھ میرے باپ کی نسبت لگی ہوئی ہے, کاغذوں میں میرے باپ کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے, پورے کاغذات میں ڈاکومنٹس میں میرے باپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. اگر عبداللہ کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو میرا باپ کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. یہی ہے کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پہلے قرآن بولتا ہے, رب العالمین ایک پیغام سنا رہا ہے کائنات کے لوگوں کو, اے کائنات کے انسانوں, میں تمہارا پروردگار, میں تمہارا خالق, میں تمہارا مالک, میں تمہارا سب کچھ, دنیا میں تمہیں وجود دینے والا میں تمہارا رب العالمین. میں ایک پیغام دے رہا ہوں, دلیل کے طور پر تمہیں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کائنات کے پیغمبر کے بعد
کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی آخری نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وضاحت دینے کے لیے اس کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ، جس کا دم میں بھی بھرتا ہوں، جس کا دم آپ بھرتے ہیں، کائنات میں اگر یوں کہا جائے، کائنات میں اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو اس کائنات کو نہ سجایا جاتا، یہ بزم نہ لگائی جاتی، آسمان نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، بحر نہ ہوتے، سمندر نہ ہوتے، دریا نہ ہوتے، شجر نہ ہوتے، بحر نہ ہوتے، دنیا کا نظام ہی نہ ہوتا۔ دنیا کا نظام ہے تو میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو فعل ہے۔ اس عنوان کو سمجھانے کے لیے یہ قافلہ روا دواں، گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر پہنچ رہا ہے، صرف آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، آپ کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، لالچ ہے تو یہ ہے، کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث کا مفہوم ارشاد فرمایا، اچھا دوست وہ ہے جو اچھے اعمال کرے اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے اچھے کام کرائے۔ سب لوگ دنیا، تمام کائنات کا مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے تو آپ کو کیسے چھوڑ دے گا آپ کو جنت سے باہر؟ یہ علماء ہیں، آپ کے ایمان کے لالچی ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے، آپ کے بچوں کا عقیدہ محفوظ رہے، کہیں ڈگمگانے نہ جائے۔ اور اگر اس پر واقعات سنائے جائیں تو میرے بھائی، اصحاب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت مقدسہ جس کو صحابہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ میرے بھائی، آج آپ کو یہاں سے دارالعلوم وشالیہ دھندیڑا کی سرزمین سے اس بات کو دل میں بٹھا کر اٹھنا ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی انسان آپ کے سامنے یہ بات آ کر کہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، تو میرے بھائی آپ اپنی دل کی تختیوں پر اس بات کو لکھ لینا، بچوں کی دلوں قلوب کے نہا خانوں میں اس بات کو بٹھا دینا، مر تو جانا، ایمان کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کے بعد کسی غیر نبی کو نبی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائی، اب کی واقعات نہیں ہے، یہ کارنامے اور یہ فتنے جو پھیلائے گئے کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ سے یہ معاملے اٹھے ہیں۔ مسلمہ کذاب جو ہمارے بچوں نے یاد کیا ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں نبی ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ کام اٹھانا چاہا۔ مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے حبیب بن زید انصاری، میں تمہیں ایک جگہ کا قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں وہاں جانا ہے، وہ میری نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، میری نبوت کے اوپر حملہ آور ہے۔ میرے بھائی، اس بات کو ذرا دھیان سے سننا، کائنات کا پیغمبر، سامنے صحابی ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پیغمبر آخر الزمان، اس کائنات کا سب سے مقدس انسان اور سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر انسان کہہ رہا ہے، حبیب جا اور اس کو پیغام دے کر جا، دے کر آنا۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے خط لکھا ہے، خط میں کیا لکھا ہے پیغمبر جانتا ہے یا حبیب جانتا ہے؟ حبیب اس خط کو لے کر اس کے دیار میں پہنچتا ہے، مسلمہ کذاب کے دیار میں پہنچا، اس نے کہا میں کائنات کے پیغمبر کی جانب سے ایک خط لے کر تیرے پاس آیا ہوں، میں نے سنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ تو نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کائنات کے پیغمبر کی جانب سے تیرے اوپر تنبیہ ہے، یا تو اس کلمے سے باز آ جا، اس کلمے کو دہرا لے اور دہرانے سے باز آ جا اور کہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہی اس کائنات کے آخری پیغمبر ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اگر سفیر کی بات مانتا تو کام اچھا ہوتا، نجات مل جاتی، اس نے الٹا کیا کیا؟ حبیب ابن زید کو پکڑا اور سلاخوں میں ڈال دیا گیا، آپ کے پیروں میں زنجیر ڈالی گئی، آپ کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی گئی، آپ کو یہ سمجھیے کہ آپ کو پنجروں میں بند کر دیا گیا، اور ایک لفظ یہ کہا کہ پوری بزم لگائی جائے، کائنات اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، انسانوں کو جمع کیا گیا اور
وہ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے میں اپنا ایک یہ سمجھے کہ دہاک جمانے والا ہوں، اپنا رعب بٹھانے والا ہوں، لیکن اس کو کیا معلوم تھا سامنے ایک صحابی رسول ہے، ایمان کا پہاڑ اس کے سامنے موجود ہے۔ اس نے کہا، مسلمہ کذاب نے کہا، حبیب کیا کہتے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کیا تم محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ سنو میرے بھائیو، دھدیڑا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والوں، اس حبیب صحابی کا جملہ سننا اور یہ جملہ تختیوں پر دل کی لکھ کر لے جانا، کائنات کے ظالم بادشاہ کے سامنے وہ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیا کہتا ہے، تو کیا پوچھتا ہے؟ میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ میرا آخری پیغمبر ہے، گواہی دے رہا ہوں، اب بھی دے رہا ہوں، سانس چلتی رہیں گی، کائنات کی آخری سٹیج تک اپنی سانسوں تک یہ کلمہ دہراتا رہوں گا۔ پھر کیا تھا؟ وہ مظالم، وہ ظلم توڑے گئے۔ اس نے پھر کہا، اچھا تم پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے آگے سے جملہ کہا، میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو اس کائنات کے صحابی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، میرے کان بہرے ہو گئے ہیں، میرے کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو نے کیا جملہ کہا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ مجھ کو بھی نبی مان، یہ اگر نبی نہیں مانتا تجھے سولیوں پر چڑھا دیا جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا، تجھے طرح طرح کے طریقوں سے ستایا جائے گا۔ پھر وہ دیکھا، زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا میرے بھائی، وہ منظر دیکھا جو بیان کرنے سے ہم لوگ قاصر اور عاجز ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، حبیب کے لیے پیغام جاری کر دیا گیا کہ پیغام یہ تھا، جلاد کو بلایا گیا اور کہا گیا اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ کیوں کاٹ دیا جائے؟ اس لیے کہ مجھے نبی نہیں مان رہا ہے۔ میرے بھائی پھر منظر اور آگے چلیے، منظر اور آگے بڑھا۔ اس نے کہا، بتا کیا کہتا ہے؟ ایک ہاتھ تیرا کٹ چکا ہے، یہ ہاتھ تیرا تن سے جدا ہو گیا ہے، خون کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں۔ حبیب کیا کہتا ہے؟ حبیب کا جملہ سنو، دھندیڑا کے غیور مسلمانوں، اپنے ایمان کو سلامت رکھو، ایمان ہے تو کائنات بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ حبیب نے کہا، لوگو او مسلمہ کذاب کیا کہتا ہے؟ یہ جان کتنی ہے؟ جان ایک ہے، ابھی ایک عضو کٹا ہے، ایک حصہ کٹا ہے۔ اس نے پھر جلاد کو حکم دیا اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے۔ دوسرا بازو کاٹا گیا، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے اس حبیب کے کر دیے گئے۔ لیکن میرے بھائی اس حبیب نے، اس صحابی رسول نے ایک پیغام دیا ہے، لوگوں جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، ایمان تمہارا سلامت رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ایمان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، اپنی ایمانی حمیت کا ثبوت پیش کرو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہید اول ختم نبوت حبیب بن زید، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سنو، یہ مائیں بہنیں اسلامی خواتین یہاں تشریف فرما ہیں، آگے کا جملہ سنیے۔ جب حبیب کی ماں کو اطلاع دی گئی کہ حبیب کو شہید کر دیا گیا اور شہید کس حال میں کیا گیا، آپ کو گولی نہیں ماری گئی، آپ کو پھانسی نہیں دی گئی، آپ کے ایک ایک عضو کو آپ کے تن سے الگ کیا گیا، ہاتھ کو الگ کیا گیا، دونوں ہاتھوں کو تن سے جدا کر دیا گیا، دونوں پیروں کو آپ کے تن اور جسم میں جدا کر دیا گیا، آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا گیا، لیکن حبیب نے ایک پیغام دیا ہے تمام اہل ایمان کو، اے لوگو جہاں تک یہ واقعہ پہنچے اور حبیب کی بات پہنچے، حبیب کے کارنامہ پہنچے، تو یاد رکھنا اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اگر ایمان سلامت رہے گا تو جنت آپ کا مقدر بنے گی، اگر ایمان سلامت رہا تو نبی کی شفاعت آپ کا مقدر بنے گی، اگر ایمان سلامت رہا تو جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، اگر ایمان سلامت رہا تو اللہ رب کائنات کا دیدار بھی ہوگا، اگر ایمان سلامت رہا دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ جب یہ واقعہ ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ ام عمارہ
تیری اولاد، تیرے لخت جگر، تیرے لال کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، تو میرے بھائی یہ اسلامی خواتین یہاں تشریف فرما ہے اور تشریف رکھنے والی ہے، ذرا غور سے سنیں، آپ بھی انہی کی بیٹیاں ہیں، آپ بھی انہی کی صاحبزادیاں ہیں۔ اس ماں کا جواب سنیے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ممتا جاگی اور ممتا جاگنے کے بعد ذرا آنکھ میں آنسو آئے اور کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے، کل قیامت کے میدان میں رب سے کہوں گی اے رب کائنات، تیرے پیغمبر کی آبرو کے لیے، تیری پیغمبر کی عزت کو بچانے کے لیے میرے بچے اور میرے لخت جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن ہاں ایک بات دنیا والوں سے کہنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ کیا ہوا؟ اس ام عمارہ نے کہا اللہ مجھے اتنی زندگی دے، اتنی عمر دے کہ مجھے کوئی جنگ نصیب ہو جائے، کوئی غزوات شریک جہاں میں شریک ہو جاؤں، کوئی غزوہ ایسا ملے۔ چند سالوں یا دنوں کے بعد جنگ یمامہ کا واقعہ رونما ہوا، پھر اللہ نے ام عمارہ کو وہ شہادت بخشی کہ وہاں وہ جوہر دکھانے پر لگی اور اپنے آپ کو بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ یہاں اسلامی خواتین تشریف فرما ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج عہد کرو کہ اگر کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنی جان دینی پڑے تو جان دیں گے، جان دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نبی سے پیار نہیں ہے کیا؟ ہے۔ اگر خدا نے موقع دیا اور کہا کہ چلو ناموس رسالت کے لیے چلنا ہے تو میرے بھائی ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر جان کے نمبر آیا تو جان دیں گے، مال کا وار کیا تو مال دیا جائے گا، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی جائے گی، بچوں کو اپنے جام شہادت نوش کرا دیا جائے گا۔ میرے بھائی بس یہی بے ترتیب سی باتیں اس گناہگار نے کہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ محمد کی اگر نسبت کا سہارا نہ ہوتا، محمد کی اگر نسبت کا اگر سہارا نہ ہوتا تو ہم بے کسوں کا کہیں بھی گزارا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان بے ترتیب سی کہی باتوں پر عمل کی توفیق دے دے۔ پھر سے آپ سے ہم اپنے مشفق و مربی کرم فرما حضرت مولانا قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس چیز کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا مجمع لگایا ہے اور ہم سبوں کو یہاں حاضری بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائے، اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے، تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔